آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ حماد اظہر ایک دم سے جو نمودار ہوئے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور حماد اظہر کو جو ضمانت ملی ہے وہ کس قانون اور آئین کے تحت ملی ہے۔ آیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے کہ کل بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا، آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو پچھلے کئی سالوں میں کمیشنز بنے ان کمیشنز کا رول کیا کیا تھا، اور کیا وہ کہیں پرٹیکولرلی ڈیفائن ہے، کون کون سے کمیشنز ایسے تھے جن کے ریزلٹس ابھی تک نہیں آئے اور شاید ابھی تک وہ پینڈنگ میں ہیں۔ اس کے ساتھ آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو استعفے کا کہہ دیا گیا ہے، یہ استعفے کا کس نے کہا ہے، اور کیا شہباز شریف استعفیٰ دے چکی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، کیونکہ آپ کا بھائی ان قریب آپ کو نظر آنے والا ہے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کی سیٹ پر 8 سے 9 پرائم شو کرتے ہوئے۔ وہاں بھی آپ لوگوں کی سپورٹ درکار ہوگی اور یہاں بھی نیچے آپ لوگوں کی سپورٹ درکار ہے۔ لیں جی، اگر ہم آج کی خبروں کا احاطہ کریں تو سب سے پہلے حماد اظہر جو ہے 9 مئی کے بعد آج پہلی دفعہ نمودار ہوئے ہیں اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے آ کے اپنی جو راہداری ضمانت ہے وہ اس کے لیے اپلائی کیا۔ یہ راہداری ضمانت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے کیوں اپلائی کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکن ایسے تھے جنہوں نے راہداری ضمانت پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے اور کہا کہ راہداری ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے اور یہ انصاف کی سخت جو ہے خلاف ورزی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی بھی جو لیڈر ہے اس کو اس طرح کی راہداری ضمانت دی گئی۔ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو شو کریں کہ بھئی میں کورٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں اور کورٹ جو ہے وہ میرا فیصلہ کرے، میں جتنے بھی کیسز میں مطلوب ہوں تمام کے تمام میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کورٹ مجھے جو پروٹیکشن دے تاکہ میں ان کیسز میں خود اپیئر ہو سکوں اور جہاں جہاں میری ضرورت پڑے میں جا کر وہاں پہ اپیئر ہو سکوں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایسا ہوا۔ اس سے پہلے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے یہی والے کاغذات جو ہیں وہ ایئرپورٹ تک کے لیے بلا لیے گئے تھے۔ یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ صرف اور صرف حماد اظہر کے لیے اسپیسیفکلی یہ کیا گیا، بالکل غلط ہے۔ ایون دو کہ کچھ عرصہ پہلے جو حسن نواز ہے ان کو بھی یہی بیل دی گئی۔ میرے خیال سے یہ عین اصولوں کے مطابق ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہے تو وہ کورٹ میں آ کر اپنی انوسینس پروف کرے، کیونکہ یہ عالمی قانون ہے کہ کسی بھی شخص کا ٹرائل اس کی غیر موجودگی میں نہیں چلایا جا سکتا، کیونکہ اگر وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اپنا بریہ نہیں دے سکے گا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنی ڈیفینس نہیں کر سکے گا، اس لیے جو اس کے ڈیفینس کا رائٹ ہے وہ بھی اسے لے لیا جائے گا۔ اس لیے یہ ایک بیسک پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے انہیں یہ ضمانت دی گئی ہے، اور میرے خیال سے اس چیز میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں بینگ اے لائر یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ یہ ضمانت دی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان میں ہونے والے کمیشنز کی کہ پاکستان میں کون کون سے کمیشن بنے، اور ریسنٹلی جو 6 ججز نے خط لکھا، ان 6 ججز کے خط پر ایک کمیشن بنایا گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو سپریم جوڈیشل اس کیس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ اب 6 ججز ایسے ججز تھے جن کو پریشرائز کیا گیا ایجنسیز کی طرف سے اور اپنے من پسند فیصلے سنائے گئے۔ اگر اس سے بھی پیچھے چلے تو جسٹس صدیقی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز جو ہیں تب انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جی یہ تو کسی ایک ادارے کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اب وہی خط 6 ججز نے لکھا ہے، مطلب اس خط میں 6 گنا زیادہ شدت ہے۔ اس پر کیا فیصلہ کیا گیا کہ جو انہوں نے بیسیکلی اپنی جو رائے مانگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ بتائیں مجھے کہ اگر کوئی ہم پہ پریشرائز کرے تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود اس کا نوٹس لیتی، چیف جسٹس صاحب نوٹس لیتے اس کا، انہوں نے یہ والا فیصلہ جو ہے سپریم جوڈیشل کمیشن بنا دی۔ جوڈیشل کمیشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ادارہ، یہ 5-6 ادارے جو ہیں مل کر اس پر بیٹھتے ہیں اور اس پر دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو جوڈیشل بنتے رہے اس سے پہلے ان کا جو رزلٹ ہے وہ کوئی حوصلہ افزا رزلٹس نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ابھی تک نہیں آیا۔ حامد میر صاحب نے ریسنٹلی اپنے کلپ میں کہا کہ ایک کمیشن ان کا بھی اپوائنٹ ہوا تھا جو ابھی تک جس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔
ایبٹ آباد کمیشن جو ہے ایسا جس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. سو کمیشن کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی سارا معاملہ ہے اس پہ مٹی پا دیا جائے اور سارے جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ درہم برہم کی جائیں. لیکن اس سب میں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ ایسے جسٹسز کا فیصلہ کریں گے جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ فیکٹ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو اس سے بھی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ تھا کہ جن جج صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ان کے صاحبزادے نے یہ درخواست دی کہ نہیں جی ان کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے, چیف جسٹس صاحب خود از خود نوٹس لیں. سو 300 سے زائد ایسے وکلا تھے پورے پاکستان سے جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھے. سو ان خط کے نتیجے میں پھر چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو لینا پڑا, اور یہ بڑا بہترین عمل ہے. اسے شاید مکمل طور پر انصاف کے جو یقین تو نہیں ہے مجھے, لیکن امید کرتے ہیں کہ جو ججز کی جوڈیشری ہے, آزاد عدلیہ ہے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنا رول پلے کر سکے گی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ یہ 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اس سارے نظام کے بینیفیشری صرف اور صرف شہباز شریف تھے. اور اس بات میں کئی حد تک صداقت بھی ہے کہ شہباز شریف ہی سب کے بینیفیشری تھے, اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہونے کے باوجود اب اس چیز کے شاید اہل نہیں ہے. مورلی ان کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں اور اس عہدے کے لیے خود چھوڑ دیں, کسی اور کو اپنے عہدے پر لے آئیں, اور پھر آ کر یہ فیصلہ کریں کہ کیا جب یہ فیصلہ ہو جائے تو وہ واپس اپنی سیٹ پر آ جائیں, کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے. سو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.